اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین سکھایا جائے. اگر مدرسے میں نہیں پہنچ پاتے ہمارے بچے تو ایسی محفلوں میں انہیں لایا جائے اور انہیں جوڑا جائے تاکہ ہمارے بچے موبائل میں آوارہ گردی نہ سیکھیں, موبائل کے ذریعے سے چیٹنگ نہ سیکھیں, موبائل کے ذریعے سے خرافات اور واہیات لایانی باتوں میں نہ پڑیں, بلکہ ہمارے بچے غلام مصطفیٰ بنے, محبت رسول ان کے سینوں میں پیدا ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ. بولیے نا انشاءاللہ. مجھے یہ محفل دیکھ کر کے واقعی بتا رہا ہوں بڑی دلی خوشی ہوئی. میں نے دیکھا تھا کہ میلہ تھا تو پروگرام ہوا تھا, میں بھی تھا اس میں موجود تھا. شروع سے آخر تک میں نے دیکھا ہے تو آخر تک اتنی بھی محفل نہیں رہ گئی تھی, بہت کم لوگ تھے. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس مختصر محفل میں زیادہ ہرن وغیرہ کا بھی انتظام نہیں ہے, بہت زیادہ مائک بھی نہیں ہے. اس میں تو لنگر پہ لنگر چل رہا تھا, یہاں مختصر سا شربت کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہم اسی لیے اس پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہم جب محفل کی اہمیت سمجھیں گے تو ان چیزوں کے چکر میں نہیں رہیں گے, پھر ہم شراب عشق مصطفیٰ کے خواہاں ہوں گے. بولیں نا ایک مرتبہ اور درود شریف سنا دیں. بڑی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انتہائی معروف و مشہور آیت کریمہ ہے. ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل تھوڑی دیر کرنا ہے انشاءاللہ. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے آیت کریمہ کی تلاوت ہو جائے, اس کا ترجمہ ہو جائے, اس کے بعد میں پھر تھوڑی سی باتیں ہو جائیں گی. حضرات, ہمارا اور آپ کا خالق و مالک اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سب لوگ کہیے نا, محمد اللہ کے رسول ہیں. ساتھ میں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھی ہیں یعنی محمد عربی کے صحابہ ہیں, یہ کافروں پر انتہائی سخت ہیں. انتہائی, یہ سب بول لیا کرو تاکہ یاد رہ جائے. انتہائی سخت ہیں. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ پوری کائنات کا مولا ارشاد فرما رہا ہے. اشداء علی الکفار, محمد عربی کے صحابہ کا حال یہ ہے, ان کے ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں پر انتہائی سخت ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں ایمان والوں میں انتہائی نرم ہیں. بولے نا سبحان اللہ, انتہائی نرم ہے. یہ قرآن ہے. کچھ لوگ مداہنت برتتے ہیں اور چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت والے بڑے سخت ہوتے ہیں, یہ بریلوی خرافاتی ہوتے ہیں, یہ لوگ بلا وجہ ادھم جوتے رہتے ہیں, یہ سختی کرتے ہیں, یہ نفرت سکھاتے ہیں. معاذ اللہ, یہ نفرت نہیں ہے. میرے عزیزو, خوب غور سے قرآن کریم کا مطالعہ کرو, پھر کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پر بولنے کی جرات کرو. یہ قرآن ہے, یہ امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ میں سے کوئی فتویٰ نہیں ہے, بلکہ ہمارے اور تمہارے خالق و مالک اللہ جل وعلا کا فرمان ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں نرم دل ہیں. تو کافروں پر سخت رہنا, غیر ایمان والوں سے سخت رہنا, یہ قرآن کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے. اور مومنوں میں نرم رہنا, یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. اگر یہی بات بریلی کے مولانا امام احمد رضا کہیں اور اس پر زور دیں تو یہ بریلی والوں کا کوئی اپنا نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ یا ان کا اپنا نکالا ہوا فتویٰ
رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن لوگ پڑھتے کم ہیں، ورگلاتے زیادہ ہیں۔ میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں نا یار، ایک بار بولے نا سبحان اللہ۔ آپ کو قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے، اب آگے سنیں۔ حال کیا ہے صحابہ کرام کا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ صحابہ کا حال یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے کہ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ رکوع پہ رکوع کرتے ہیں اور سجدوں پہ سجدے محمد عربی کے غلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں میں سجدوں سے علامتیں موجود ہیں۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جب وہ اٹھائے جائیں گے تو محمد عربی کے جو سچے غلام ہوں گے ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں یہ سجدوں کی وجہ سے انتہائی چمکدار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت میں تمام نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، اولین و آخرین جمع ہوں گے، پوری کائنات جمع ہوگی، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کے غلام کون ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جنہوں نے احسن طریقے سے وضو کیا ہوگا، سنت کے مطابق وضو کیا ہوگا، ثواب کی نیت سے وضو کیا ہوگا اور نمازوں کی پابندی کی ہوگی، تو قیامت میں اعضائے وضو یعنی جہاں تک ہاتھ دھویا جاتا ہے اتنا ہاتھ، چہرہ دھویا جاتا ہے پورا چہرہ، پاؤں جہاں تک دھویا جاتا ہے یہ پاؤں اس طرح چمکے گا کہ اسی چمک سے میں چھانٹ لوں گا میرے غلام کون ہے۔ کیا بولنے نا، بولے نا سبحان اللہ۔ تو ان محفلوں میں دین سکھایا جاتا ہے، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، بولیے نا انشاءاللہ۔ حضور کا غلام بننا ہے نا انشاءاللہ، غلام ہی رہنا ہے، بولیں انشاءاللہ۔ ہاں تو اس محفل کا ایک پیغام یہ ہے کہ صحابہ کرام نمازوں سے انتہائی محبت کرتے تھے، رکوع پر رکوع، سجدوں پر سجدے، کم سے کم ہم 5 وقتہ فرائض اور واجبات تو ادا کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس تیزی کے ساتھ ہم ساتھ ہی ساتھ دونوں کام لے کے چل رہے ہیں۔ درود شریف اور پڑھ لیجیے تاکہ جلدی کام ہو جائے، پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں تذکرہ صحابہ کا ہو رہا ہے، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ فرمان خدا کا ہے۔ کس کا فرمان ہے بولیے؟ خدا کا۔ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ محمد عربی کے غلاموں کا یعنی صحابہ کا، بولیں نا سبحان اللہ۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کا۔ بلند آواز سے بولیں، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کا۔ ذکر کر کون رہا ہے؟ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ، بولیں نا سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی یہ صفتیں صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں بھی بیان کی گئی ہیں اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، کچھ لوگ آئے آتے ہیں میڑ باندھنے کے لیے، میڑ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، لگتا ہے لیکپال کے دادا ہیں، 1.5 کتاب نہیں پڑھے ہوتے ہیں، جبہ کبا لگا کر کے آ جاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر کے، امام حسین کا نام لے کر کے، پھر جاہل عوام کو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے سوا کون ہے، اہل بیت کے بعد پھر کسی کا کیا مقام ہے، اس طرح کی واہیات باتیں کر کے اور صحابہ اکرام کی عزت و عظمت پر حملہ کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جس کی عظمت اللہ بیان کرے، جن کی عظمت کا خطبہ اللہ پڑھے، ان کی عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو پائے گا، مگر یہ ضرور ننگے ہو جائیں گے، عوام ان کو ایک دن ضرور پہچان لے گی۔ مجھے بتائیے، خالق و مالک اللہ جل وعلا اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے حبیب کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی صفتیں بیان فرما رہا ہے اور ان کی صفات بیان کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے آخر میں
آپ پڑھتے چلے جائیں گے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سب میں اگلے پہلے وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں. یہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں, ذرا بولیں نا سبحان اللہ. والذین اتبعوهم بإحسان, اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی, صحابہ کی بعد والے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا. ذرا بولیں اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ, اور اللہ کی عطا پر یہ صحابہ اپنے رب سے راضی ہیں. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. بولیں نا کن کے لیے؟ یہ اولر بڈو مولوی کے لیے نہیں جو کہتے ہیں صحابہ کون ہوتے ہیں. صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کے باغات تیار کیے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. اب ذرا مجھے بتائیے, اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اب صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں اور وہ بھی راضی ہو چکے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے تمام نبی کے صحابہ سے, جتنے صحابہ ہیں سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ جنت عطا کر چکا ہے. اللہ ان کی تعریف کے خطبے پڑھ رہا ہے اور تم صحابہ سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہو. تم لوگوں کے دلوں میں غبار ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. تم لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو. یہ ایک بات یاد رکھو, یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو یہ صحابہ کی دین ہے. اگر اہل بیت اعظام کی تعریف و توصیف اور ان کے مناقب اور فضائل ہیں, آپ حدیث کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں, نہ انہوں نے پڑھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ جب دیکھیں گے تو اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ہوگا. میرے عزیزوں مجھے بتائیے کہ اہل بیت کی جو شانیں صحابہ اکرام نے روایت کر کے مصطفیٰ سے ہم تک پہنچائی ہیں, 2026 میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہے 1450 برس پہلے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا. یہ جو اہل بیت کی شانیں ہم تک پہنچی ہیں, جو حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہم تک آیا ہے, اس میں بھی صحابہ کا رول ہے. اگر وہ مصطفیٰ سے روایت نہ کرتے حدیثیں تو ہم تک یہ ساری چیزیں نہ پہنچتی. پورا کا پورا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کی محنت و مشقت کی وجہ سے پہنچا ہے. پورے اسلام پر صحابہ کا احسان ہے, اور جو صحابہ کو نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, غلام محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہے. حضور کا غلام وہی ہوگا جو محمد عربی کے صحابہ کو بھی مانتا ہوگا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, توجہ کے ساتھ میں مختصر سا تذکرہ کروں گا, لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ کسی بھی صحابی سے آپ کو بغض ہو جائے گا, آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا, کیونکہ یہ سب کے سب جنتی ہیں. بولیں نا سبحان اللہ. تفصیل کا وقت نہیں ہے, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, کوئی بہت تحقیقی بات ہمیں نہیں کرنی ہے, توجہ رکھیے گا. اب میں حضور کی حدیث سناتا ہوں. بولیں نا یار سبحان اللہ. ہم اپنی کوئی بات کریں گے ہی نہیں. اب تک میں نے اللہ کا فرمان سنایا ہے. بولیں نا سبحان اللہ. میں نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی نا, اب توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ. یہ حدیث کا انداز ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو, صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, اے لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا, سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا, انہیں برائی سے یاد نہ کرنا. وہ حضور کا کیسا ہے جو حضور کی بات نہ مانے. سمجھ پا رہے ہیں ہماری بات کہ نہیں؟ ابھی
ताबिश मियाँ कह नहीं रहे थे कि बाप को मानना अलग है, बाप की मानना अलग है। हुजूर को मानना अलग है, हुजूर की मानना अलग है। और सही बात यह है कि हुजूर को तभी वो मानता है जब हुजूर की हर बात को भी सीने से लगाता हो। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ मिशकात शरीफ में, और हदीस की मोतबर मुस्तनद बहुत सारी किताबों में ये हदीस मौजूद है, मारूफ व मशहूर है। जिसको शौक हो अगर लगे उसको कि कुछ गड़बड़ पढ़ रहे हैं तो जब चाहे यहाँ दारुल उलूम निज़ामिया में आ जाएगा, हम उसे दिखा देंगे। नहीं दिखा पाएंगे तो फिर आगे का मामला तय किया जाएगा, और अगर दिखा देते हैं तो हम कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, सहाबा के भी और अहले बैत के भी गुलाम हो जाओ। बता रहे कि नहीं? अभी हम बैलेंस बताते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। ये जो डिसबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। काना बैल होता है ना, दोनों ना हो तो ठीक है, मगर एक हो अगर तो ज्यादा गड़बड़ होता है। तो काना क्या करता है, वो एक ही तरफ चलता चला जाता है, दूसरी तरफ चाहे जितनी हरियाली हो छोड़ता चला जाता है। उसको एक ही तरफ दिखता है तो एक ही तरफ भागा चला जाता है। बस आप समझदार लोग हैं, समझा करें, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और अगर अंखियारा है, दोनों दिखता है तो पूरा लेके चलेगा। जरा बोले यार, बोले ना सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत काने नहीं हैं, अंखियारे हैं। जरा बोले ना। न सहाबा की गुस्ताखी वो बर्दाश्त करते हैं, ना अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त करते हैं। वो सहाबा को भी अपना इमाम समझते हैं, और इमाम हुसैन को हुसैन कहने से पहले इमाम सुन्नी ही तो कहते हैं। यार बोले ना यार सुभान अल्लाह, कि कोई और कहता है, हम ही लोग तो कहते हैं। अभी हम बैलेंस बता रहे हैं, पहले ये बात सुन लीजिए। रात मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे सहाबा को तानो तशनी का निशाना न बनाना, उन्हें बुरा भला न कहना। अब हुजूर फरमाते हैं कि उनको बुरा भला क्यों नहीं कहना? हुजूर फरमाते हैं, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, इसलिए कि जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो इसी वजह से करता है कि मोहम्मद अरबी ही के सहाबा हैं। भाई हुजूर ही की वजह से तो हम उनसे प्यार करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो यारे गार हैं, यारे मजार हैं, हर वक्त हुजूर के साथ रहे, अपना सब कुछ हुजूर पे निछावर फरमाया। भाई हुजूर ही की वजह से तो हम उन्हें मानते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हुजूर ने उनसे मोहब्बत की है। हुजूर ने खुद फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो मेरी दुश्मनी की वजह से दुश्मनी रखता है। हाँ, यहाँ पर हुजूर ने ये डिक्लेयर फरमा दिया कि जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो हुजूर से भी मोहब्बत करता है, और जो सहाबा से दुश्मनी रखता है वो चाहे जितना चिल्लाए, चाहे जितना डिड़ियाए, चाहे जितना चिचियाए, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो मोहम्मद अरबी का भी वफादार नहीं हो सकता। सब लोग बोलो, मोहम्मद अरबी का भी वफादार नहीं हो सकता। आप डिड़ियाना चिचियाना ना देखो कि कौन ज्यादा छलांग मार रहा है। हाँ, ये देखो कि अल्लाह और रसूल का फरमान कौन सुना रहा है। इस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। हाशा व कल्ला में किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन जो मोहम्मद अरबी का वफादार न हो और मोहम्मद अरबी के सहाबा का वफादार न हो, जो अहले बैत का वफादार न हो, हम उससे प्यार भी नहीं करते। यार बोले ना, यार बोले ना, ये बात किया। अब देखिए आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वमन आदाहुम फक़द आदानी, जिसने सहाबा में से किसी सहाबी को तकलीफ पहुंचाई तो उसने सहाबी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचाई। देख ले किस कदर मेरे सरकार ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, और ये चीजें पहुंचाई नहीं जाती। ले वही खड़बड़ खड़बड़, ले उधम चौकड़ी, हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं हुजूर का फरमान आपको सुना रहा हूँ, अहमियत इसकी समझें, हम ज्यादा कूद फांद नहीं पाएंगे। अच्छा, तवज्जो करें, लेकिन जितनी देर आप बैठेंगे उतनी देर दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए ना। देखिए मेरे सरकार का फरमान है, भाई हुजूर से बड़ा तो कोई नहीं।
اور جس کو بھی جو مرتبہ ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے، بولے نا، سب نے حضور سے چمک پائی ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے۔ اہل بیت، یہ کس کے اہل بیت ہیں، کس کے گھر والے ہیں؟ حضور کے گھر والے ہیں نا، بولے نا سبحان اللہ۔ امام حسن اور امام حسین سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام محمد عربی کے نواسے ہیں، بولے نا۔ تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے حضور سے ملا ہے، اور حضور کی وجہ سے ہی ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ خیر، اب حضور نے ارشاد فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے یعنی آمنہ کے لال محمد عربی کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے در حقیقت اللہ کو ایذا دینے کی کوشش کی، اور جو اللہ کو ایذا دینے کی کوشش کرے یوشک ان یاخذہ، تو ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا اور نارے جہنم میں جھونک دے گا۔ حضرات ذرا یہ سلسلہ دیکھیں، صحابہ سے محبت، حضور سے محبت، اور صحابہ سے عداوت، حضور سے عداوت۔ اور اگر صحابی کو کوئی ایذا دے، تکلیف دے، تو حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور حضور کو تکلیف پہنچے تو خدا کو ایذا دینا ہوا، اور جو خدا کو ایذا دینے کی کوشش کرے تو اللہ اسے جہنم میں جھونکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ ہم نے حضور کو بھی مانا، حضور والوں کو بھی مانا ہے۔ صحابہ کی عظمت تو بہت بڑی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ولی بھی ہو، میرے عزیزو، ویسے ولی کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کے پیش نظر اگر کوئی ولی بھی ہو، کوئی بزرگ بھی ہو، حد تو یہ ہے کہ اہل سنت اماں ابا کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کرو کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ والوں کی محبت ہی محبت ہے، یار بولے نا سبحان اللہ۔ یہ محبت کا صرف غلط نعرہ لگاتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر اگر کوئی جماعت ہے جو اللہ والوں میں سے کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستاخی نہ کرتی ہو، وہ جماعت بے ادبی نہ کرتی ہو، کسی اللہ والے کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنے والی صرف ایک ہی جماعت ہے، جسے جماعت اہل سنت کہتے ہیں، اور اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت والے کہتے ہیں۔ ورنہ رافضی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، خارجی حضرت علی کی گستاخی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناصبی جو ہے یہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، امام حسن و حسین کی گستاخی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی ٹکڑیاں اور جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی اللہ والے کی شان میں ضرور گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں۔ کسی کو مانا ہے تو کسی اللہ والے کو چھوڑا ہے، کسی اللہ والے کو کسی نے مانا ہے تو کسی اللہ والے کو چھوڑا ہے۔ اللہ کو، رسول اللہ کو، اللہ اور رسول کے جتنے چاہنے والے ہیں، اگر سب کو ماننے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر حضرات، اب میں اپنی گفتگو سمیٹ توجہ کریے۔ میں نے کہا تھا بیلنس بتا دیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم گفتگو کریں گے۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں اور 12 بجے ہی ختم کر دینا ہے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو بتائیں میرے عزیزو، انشاءاللہ وقت ملتا رہے گا اور آپ کو یہ تذکرے سنائے جاتے رہیں گے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہم آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، ایک بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی صحابی سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کو برباد کرنا ہے، اور اہل بیت میں سے بھی کسی فرد سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کو برباد کرنا ہے۔ بیلنس برابر رکھیے گا، سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا، اہل بیت کے نعرے ہم ہی لگاتے ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ ہم حسن و حسین کا تذکرہ کرنے والے ہیں، توجہ کریے گا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ترمذی شریف کی ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بولے نا یار سبحان اللہ. کوئی شک نہیں ہے. سب لوگ بولو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیے علم بہت ضروری چیز ہے. اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا تھا پے علم چوں شمع باید خداخ کہ بے علم نہ تما خدا را شناخ. اگر علم کی راہ میں علم حاصل کرنے میں موم بتی کی طرف پگھلنا پڑے تو بھول جانا پگھل جانا, کیونکہ بغیر علم کے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی. خدا کو پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے. ذرا بولیں سمجھ پا رہے کہ نہیں؟ یہ بنیادی چیز ہے حضرات. یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. اب محرم بھر یہ حدیث پڑھی جائے گی, بلا شبہ پڑھی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ میں اور حدیثیں نہیں پڑھی جاتی ہیں تو پبلک ہے نا, عوام ہے. یہ بخاری مسلم تھوڑے نہیں پڑھے بیٹھے ہیں. ہے کوئی اس میں جو بخاری اور مسلم کی تلاوت کر کے بیٹھا ہو, اس میں ساری حدیثوں پر نظر ہو؟ ہے کوئی اس میں؟ نہیں ہے نا. تو ان کو جو بتایا جائے گا وہی جانیں گے. اب وہ چند واقعات اور یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو ان کے ذہن میں, ہماری پبلک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار تو حسن اور حسین ہیں. تو اب ابو بکر اور عمر سب کا مقام نیچے ہے. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ایک فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے, یہ ایک بات ہے جو ذہن میں گھر کر جاتی ہے, اور انچاہے نہ چاہتے ہوئے انجانے غیر ارادی طور پر یہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کچھ ہیں وہ اہل بیت ہی ہیں. اہل بیت بہت کچھ ہیں مگر صحابہ بھی بہت کچھ ہیں. ذرا بولیں, یہ دونوں بات یاد رکھیے گا. اب میں ایک حدیث اور پڑھتا ہوں, صحیح ستہ کی یہ بھی حدیث ہے. میں بیلنس برابر رکھتا ہوں. سمجھ پا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا بیلنس برابر رکھیے, کانا بیل نہ بنیے, اخیارے بنیے, کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں. ذرا بولیں نا, نہ کسی کو ادھر چرنے دیں گے نہ ادھر چرنے دیں گے, بالکل برابر رہیے. نہ صحابہ کی شان گھٹنے دیں گے نہ اہل بیت کی شان میں کسی کو پھٹکنے دیں گے. بولے نا انشاءاللہ. دونوں کی شانوں کی حفاظت کرنا, دونوں کی محبتوں کی پہرے داری کرنا, یہ ہمارا فریضہ ہے غلاموں کا. یہ حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سب لوگ بولو حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایک حدیث اور سن لیجئے, امام حاکم نے روایت کیا ہے, وہ بھی محرم میں بیان کی جائے گی, میں بھی بیان کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا لو سعیدا رجل بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر ہو, نماز کی حالت میں ہو, روزہ بھی رکھ رکھا ہو اس نے, لیکن اسی حالت میں موت آ جائے, اگر ایمان والا ہو تو جنت جائے. بولے نا سبحان اللہ. کعبہ کا دیکھنا ہی عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, حدیث میں ہے کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا کہ کعبے کے اندر ہو, نماز کی حالت میں ہو, روزہ دار بھی ہو, اور پھر اسی حالت میں انتقال ہو جائے. کتنے شرف کی بات ہے. مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نماز کی حالت میں ہے, روزہ دار ہے, کعبے کے اندر ہے, ٹوپی ہے, داڑھی ہے, سب کچھ ہے, نمازی ہے, لیکن مرنے کی حالت میں اگر وہ اہل بیت سے دشمنی ہے اس کے دل میں, دخل النار, تو اللہ کعبے کا گراؤنڈ نہیں دیکھے گا, نماز اور روزہ نہیں دیکھے گا, جہنم میں جھونک دے گا. سب لوگ بولے نا سبحان اللہ. جہنم میں جھونک دے گا. سب لوگ بولو جہنم میں جھونک دے گا. تو اہل بیت کا دشمن جنتی, سب لوگ بولو جنتی نہیں ہو سکتا. اب سنیے ادھر سیاست کی حدیث آپ کو دوسری سناتا ہوں, اور یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. ذرا بولیں نا. حضرت علی جو امام حسن اور امام حسین کے ابو ہیں, سبحان اللہ, حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں, باب مدینۃ العلم ہیں. وہ کہتے ہیں کیا, عن علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, بیٹھا ہوا تھا. ایک حدیث میں جالسن
کا ذکر بھی آیا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور کے پاس، خدمت میں حاضر تھا. اذ طلع ابو بکر و عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں منظر کشی کرتا ہوں، ذرا توجہ کریے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور کی خدمت میں، میرے آقا تشریف فرماتے کہ اسی درمیان میں دو لوگ آئے. کتنے لوگ آئے؟ دو لوگ سامنے سے آ رہے تھے. اذ طلع ابو بکر و عمر، آنے والے پہلے شخص کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے آنے والے کا نام عمر ہے. یار بولے نا، بول دینا سبحان اللہ. یہ دو لوگ آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. سب لوگ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آ رہے ہیں، اچھا سامنے سے آ رہے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں قریب میں. حضور نے دیکھا کہ یہ دو لوگ آ رہے ہیں، ابو بکر اور عمر. اب میرے سرکار نے کیا فرمایا، اس کو حضرت علی بیان فرما رہے ہیں. حضرت اچھا حضرت علی، یہ لوگ کبھی کبھی بتائے نا کہ میڑ باندھتے ہیں، لگتا ہے لیکپال کے دادا ہیں، بٹوارا کرتے ہیں. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر میں اور حضرت علی میں 36 کا آنکڑا تھا. معاذ اللہ، لڑائیاں چل رہی تھی، جھگڑے چل رہے تھے، یہ معاملات تھے، یہ معاملات تھے، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور حضرت علی ابو بکر اور عمر کی شان بیان کر رہے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. جب پڑھا نہیں ہے تو جو مرضی آئے وہ کہوں گیا بکو، لیکن اگر تم نے پڑھا ہوگا تو سب سے پیار کرو گے. بولی نا سبحان اللہ. اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو حضرات آ رہے تھے، ابو بکر اور عمر ابھی دور ہی تھے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے برجستہ ارشاد فرمایا، ہذان سجداکہ لأہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، علی دیکھو یہ جو دو آ رہے ہیں، یہ دونوں جتنے ادھیڑ عمر کے، جوانی کے بعد، ادھیڑ عمر کے 33، عام طور سے 33 سال کے بعد والی عمر کو کہل کہا جاتا ہے، اس کی جمع کہول ہے. میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کے فرمانے کا مطلب یہ مختصر بتاؤں، اس میں تشریحات تو بہت ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 30 سال کی عمر کے بعد، 33 سال کی عمر کے بعد جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جائیں گے اور جنتی ہوں گے، ان تمام جنتیوں کے سردار یہی دونوں ہوں گے. یار بولے نا سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، اولین و آخرین میں سے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر کے جتنے جنتی ہوں گے، ان جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے. یار بولے نا سبحان اللہ. ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے. پھر میرے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، پوری حدیث سن لیجئے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا علی لا تخبرہما، مگر علی ان دونوں سے بتانا نہیں. ان دونوں سے بتانا نہیں. بتانا کیوں نہیں؟ اس میں محدثین نے لکھا ہے تاکہ ان کے خلوص میں کمی نہ آئے، ان کی عبادت میں کمی نہ آئے، ان کے خوف خدا میں کوئی کمی آنے نہ پائے، ان کی ریاضتوں میں کمی نہ آئے. جنتی تو یہ ہیں ہی، بلکہ جنتیوں کے سردار بھی ہیں. میں خود بتا رہا ہوں جنتیوں کے سردار ہیں، مگر عمل میں کمی نہیں آئے گی. عمل میں کمی نہیں آئے گی تو درجے اور بلند ہوں گے. ذرا بولے نا سبحان اللہ. درجات ترقی پاتے رہیں گے. حضرات یہ حدیث ہے، لوگوں نے صرف یک طرفہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی ہماری عوام کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر بھی جنتیوں کے سردار ہیں. حضرات جو بھی انتقال کرے گا یا تو نوجوانی میں کرے گا، شباب میں کرے گا، یا پھر شباب کے بعد والی عمر میں کرے گا. 33 سال کی عمر سے لے کر کے بڑھاپے تک اس کو کہل بولا جاتا ہے، اور اسی کی جمع کہول ہے. جو اس عمر میں انتقال کریں گے ایمان والے اور جنتی ہوں گے، ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے. اور جو جب بچپن سے لے کر کے جوانی میں انتقال کریں گے، ان تمام کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہوں گے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جنتیوں کے سردار جہاں حسن اور حسین ہیں، وہیں ابو بکر و عمر بھی ہیں. اگر جنت جانا ہے تو بیلنس برابر رکھنا پڑے گا. حسن اور حسین کی محبت بھی سینے سے لگانی پڑے گی، ابو بکر و عمر کی محبت بھی سینے سے لگانی پڑے گی. اگر کسی کی محبت چھوڑی ہے تو جنت نہیں ملے گی. تم
जन्नत नहीं जा सकते। जन्नत तभी जाओगे जब सहाबा से भी मोहब्बत करोगे और इमाम हसन और हुसैन से। चाहो बोंगी मार के जन्नत चले जाएं, मुमकिन नहीं, बोलो, मुमकिन नहीं है। देखा ना बैलेंस, और यही बैलेंस है जो अहले सुन्नत के यहाँ सलामत है। जरा बोलें यार, बोलें। अच्छा, ये उलर बड्डू हदीस नहीं समझते, आला हजरत की नजर हदीस पे देखें। ये हमारी जबान का है, हम इससे जितने बदमज़हब हैं सबको उलर बड्डू समझो। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये एक नया वर्जन है 2026 का। बस हम ज्यादा नाम सोचते हैं ना लें, इसी में सब काम चला ले जाए। समझ पा रहे हैं ना? अब जितने हैं सबको इसी में समझ लो। जो सहाबा के गुस्ताख हैं वो उलर बड्डू, जो अहले बैत के गुस्ताख हैं वो उलर बड्डू, जो रसूल के गुस्ताख हैं वो उलर बड्डू, और जो सब की बातें माने और सबकी फर्मा बरदारी करें वो अहले सुन्नत हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात देखा ना बैलेंस किस तरह है। लेकिन बताओ, ये हजरत अबू बकर और हजरत उमर जन्नतियों के सरदार हैं, सुनाया जाता आपको? सुना कभी? नहीं। बहुत लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, जबकि ये सिहाए सित्ता की हदीस एकदम सही खनखनाती हुई रिवायत है। तो इन तक पहुंचाएगा कौन? उलमाए दीन पहुंचाएंगे। इसलिए उलमा को अहमियत दीजिए, इल्मे दीन को अहमियत दीजिए। अपने बच्चों को आवारा न घुमाइए। आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम किया गया। मैं खुद इसमें मुदर्रिस हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, और मेरी कोशिश है कि आपके बच्चे आलिम दीन बने। मुझे रखा भी हजरत ने इसीलिए है। इसलिए मैं ये आपको पैगाम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस महफिल से पैगाम लेके जाएं कि सिर्फ शरबत पी करके और ये जिक्र सुन करके खामोश नहीं हो जाएंगे। अब सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर कायम अगर रहना है तो उसके लिए इल्म चाहिए। अपनी नस्लों को आलिम दीन बनाएंगे और इन लोगों के चंगुल से आजाद कराएंगे। हम सहाबा की भी मोहब्बत सलामत रखेंगे अपने सीनों में, अहले बैत की भी मोहब्बत सलामत रखेंगे, अल्लाह और रसूल के फरमाबरदार बनेंगे, और हमारी नस्लें इस पर कायम तब रहेंगी जब अपनी नस्लों में से हम आलिम दीन छोड़ करके जाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल पढ़ाते हैं आप, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ इंतजाम किया गया है यहाँ मकतब का। मगरिब के बाद मकतब की पढ़ाई होती है। अपने बच्चों को मगरिब से इशा तक भेजिए। आप दीन भी पढ़ाइए, दुनिया भी पढ़ाइए, आपको कोई नहीं रोकता है। आप कॉलेज में, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाएं। मगरिब बाद इसीलिए इंतजाम किया गया है कि उस पढ़ाई में भी कोई फर्क ना आए और इधर अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी में भी कोई फर्क ना आए। जहाँ आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बने, वही मोहम्मद अरबी का और सहाबा का, अहले बैत का गुलाम भी बने। जरा बोले यार, बोले। तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह? सब लोग बोलिए ना इंशाल्लाह। हाँ, अगर इजाजत है तो एक और हदीस सुना दूं आपको। अपनी तकरीर खत्म किए दे रहा हूँ शहादत बयान करके, बहुत मुख्तसर, क्योंकि सारा टाइम इधर चला गया, मगर ये मुझे जरूरी चीजें लगी, इसलिए मैंने इतनी बात तो खुलकर सामने आ गई कि किसी भी अल्लाह वाले की गुस्ताखी आदमी को बर्बाद कर देगी, और तमाम अल्लाह वालों से प्यार, किसी न किसी का प्यार काम आएगा कि जन्नत पहुंच जाएगा। बोली नहीं? हाँ, बस ये बात याद रखिए। उमूमी तौर पर दुरूद शरीफ सुना दीजिए। एक हदीस और सुनाऊं अपने को तमाम कर दूं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हज़रात, हदीसों में जब आप देखेंगे तो हज़रत अबू बकर उमर का तज़किरा बहुत ज़्यादा है, और हुजूर ने जब भी जिक्र फरमाया है अना व अबू बकर व उमर, अना व अबू बकर व उमर, हुजूर ने जहाँ भी जिक्र फरमाया है अपने साथ अबू बकर और उमर को साथ में जोड़ा है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। बेशुमार मकामात पर। एक हदीस मैं आपको उसी में से सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद उहुदा, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ी पर चढ़े। हुजूर पहाड़ पर चढ़े, उहुद पहाड़ पर। व अबू बकर व उमर, देख लीजिए, और हुजूर के साथ अबू बकर भी पहाड़ पर चढ़े, उहुद पहाड़ पर, और साथ में हजरत उमर भी हुजूर के साथ पहाड़ पर चढ़े। सुभान अल्लाह, कितनी मुकद्दस हस्तियां हैं। और क्या। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है हजरात। अब हदीस के अल्फाज हैं, ये तीन मुकद्दस हस्तियां तशरीफ फरमा है उहुद पहाड़ पर। उहुद पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। मुहद्दिसीन ने, शारहीन हदीस ने लिखा है कि पहाड़ झूमने लगा,
اس پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور وہ جو زلزلہ طاری ہوا وہ پہاڑ کے وجد میں آنے کی وجہ سے کہ مجھ پر نبی تشریف فرمائے، اور اس کے دو مقدس صحابہ ابو بکر اور عمر جیسی شخصیتیں بھی تشریف فرمائیں۔ اب حدیث کے الفاظ اس روایت میں فَعَجَفَ بِهِمْ، تو احد پہاڑی ہلنے لگی، احد پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ طاری ہو گیا، اور جب احد پر زلزلہ طاری ہو گیا تو میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے اس پر پاؤں مارا، اس بت احد پیر مار کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے احد ساکن ہو جا، خاموش ہو جا، ہلنا بند کر دے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہے، وَصِدِّيقٌ، اور ایک صدیق تشریف فرما ہے، وَشَهِيدَانِ، اور دو شہید تشریف فرمائیں، دو شہید تشریف فرمائیں۔ وہ ایک لفظ چھوڑ گیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان بھی تھے، ذرا بولیں، سب لوگ بولیں نا سبحان اللہ۔ احد پہاڑ کا زلزلہ ساکن ہو گیا۔ اب نبی تو حضور ہیں، نبی حضور ہیں، صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اب بچے دو لوگ، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ حضور اپنی ظاہری حیات میں احد پہاڑ پر حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہید ہیں، یہ دونوں شہید ہیں، شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ حضرات سن 23 ہجری میں حضور کا وصال پرملال ہوا 11 ہجری میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے 23 ہجری میں۔ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے میرے عزیزوں، 23 ہجری میں شہادت ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت تقریباً 35 ہجری میں ہوئی ہے میرے عزیزوں، اتنی بعد میں شہادت ہوگی۔ حضور کے وصال فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا، اور حضرت ابو بکر وصال فرمائیں گے تو حضرت عمر خلیفہ بنیں گے، اور اپنے دور خلافت میں سن 23 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہوگی، وہ بھی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت شہادت ہوگی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنائے جائیں گے، وہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ اس کے بعد سن 35 ہجری میں خلافت کے قصر میں یعنی محل میں گھیر کر کے بلوائی انہیں شہید کریں گے سن 35 ہجری میں، مگر ابھی نبی کے ساتھ ابو بکر موجود ہیں، باقاعدہ ظاہری حیات میں ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، اور میرا نبی اتنے پہلے فرما رہا ہے کہ حضرت عمر شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 1.5 کتاب پڑھنے والے مولویوں سے جنہوں نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، باقی غیب کی بات کوئی نہیں جانتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو اگر غیب نہیں معلوم ہے تو حضرت عمر شہید ہوں گے بہت بعد میں، میرا نبی احد پر بتا رہا ہے کہ ابو بکر حضرت عمر شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے۔ میرے عزیزوں یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہو۔ تو دیکھو حدیثیں ایسے سمجھی جاتی ہیں، زیادہ بھگانے سے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ نے کتنا پہلے فرمایا کہ 2 شہید موجود ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پہ پڑھی تو اس حدیث کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں واضح فرمایا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے قدم کا مقام حضور اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، یار بول دینا سبحان اللہ، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی نظر حدیث پر کتنی ہے۔ اچھا وہ میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کیا فرمایا کہ یہ 2 جنتیوں کے سردار آ رہے ہیں لیکن انہیں بتانا نہیں، ابو بکر اور عمر سے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری حدیث ایک شعر میں نقل کر دیا، کہیے تو سنا دیں، تقریر ختم کرو، سنا دیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ دونوں ہیں، یہ دونوں سمجھنا، حدیث تو میں نے سنا دی ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت جو کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ لوگ جس کا بھی ذکر ہو اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سب کی غلامی کی ہے اور سب کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ ذرا بولیں 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 نا سبحان اللہ۔ تو اگر ایمان عقیدہ سب کچھ سلامت رکھنا ہے اور اعمال بھی سلامت رکھنے ہیں، اعمال بھی یاد رکھیے، تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں سلامت رہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اعمال کے تعلق سے بھی اپنے فتاوی میں لکھا ہے۔ نماز کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس دن بچہ بالغ ہو جائے اس دن اس کے اوپر طہارت کے مسائل جاننا فرض ہو جاتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل اب اس پر فرض ہے کہ وہ جانے۔ بالغ ہو گیا تو اب نماز فرض ہے، تو نماز کے مسائل بھی اس پر فرض ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ نے تربیت کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کتنے ہو جائیں؟ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ، سرزنش کرو، یعنی مار کے الٹائے دو، لیکن یہ ہے کہ تنبیہ کرو، سمجھ پا رہے ہو نا، نماز چھوڑے تو ڈانٹو ڈپٹو، سزا دو۔ اچھا 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، شریعت 15 سال پر بالغ مانتی ہے بچے کو، اور بچی 9 سال سے لے کر کے 15 سال میں کسی بھی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکا بھی 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال میں کسی وقت بھی بالغ ہو سکتا ہے، لیکن 15 سال میں کنفرم طریقے سے شریعت جو ہے بالغ ہونے کا حکم لگا دیتی ہے۔ اب 7 سال پر ہم نماز پڑھنے کا حکم دیں گے اور نماز سکھائیں گے، اور حدیث میں یہ بھی ہے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض مسجد میں ادا کرو، ہو سکے تو بہتر یہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، مستحب ہے، مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں پڑھنا ناجائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ سنت اور نفل آ کر اپنے گھروں میں پڑھو تاکہ یہ بچے تمہیں دیکھ کر کے نمازی بنے، ان کے سینوں میں نماز کی محبت پیدا ہو، نماز کی اہمیت پیدا ہو۔ جب آپ اپنے گھروں میں آ کر کے سنت اور نفل پڑھیں گے، مسجد میں فرض ادا کریں گے، 7 سال میں اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی فجر پڑھے گا اور کبھی ظہر چھوڑ دے گا، کبھی ظہر پڑھے گا عصر چھوڑ دے گا، مگر 10 سال میں جب آپ پابندی سے پڑھائیں گے تو 10 سال کے بعد کسی عمر میں بالغ ہوگا، اور اسی پیریڈ میں آپ اسے نماز پر سرزنش کریں گے، اسے نماز کے مسائل بھی سکھائیں گے، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سکھائیں گے، سورہ فاتحہ تب تک سکھا دیں گے، التحیات سکھا دیں گے، دعائے قنوت سکھا دیں گے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو سچا پکا نمازی ہو چکا ہوگا، اور جب وہ نمازی ہو چکا ہوگا تو وہ شریعت کا انتہائی پابند ہوگا۔ نماز فرض ہے، اہم الفرائض ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن جہاں تھام کر کے صحابہ کا چاہنے والا بنے گا، اہل بیت پر جان چھڑکنے والا بنے گا، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر کے سچا پکا 5 وقت نمازی بھی بنے گا۔ انشاءاللہ یہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اب حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے یا آگے جو بھی